السلام علیکم مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. ڈیلی ریفلیکشن میں آج کچھ اخلاقی زبوں پر بات ہوگی. معاشرے کا ہر فرد عزت و تحفظ مانگتا ہے. وطن کی ہر عائشہ، سرزمین پاکستان کی ہر بیٹی رحمت خداوندی ہے. رحمتوں کی قدر کرنا سب سے بڑیا اخلاقی وصف ہے. بدقسمتی سے یہ وصف ہم سے چھنتا جا رہا ہے. اخلاقی زبوں ہمیں اپنی ہی نظروں میں گرا رہی ہے. کون غلط ہے اور کون صحیح، اس کا تعین نہایت دیانتداری سے کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ اداروں کا فیلیور یعنی ناکامی سامنے آ رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سچ تسلیم کر لینا چاہیے کہ فیملی انسٹیٹیوشن ناکامی کی طرف گامزن ہے. 420 کرنے والے افراد کا کوئی نہ کوئی گھرانہ تو تھا جہاں کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں تو انسان سیکھتا ہے. دوسری ناکامی تعلیمی اداروں کی ہے. اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں جو اخلاقی تربیت گاہ تصور ہوتی ہیں، کیا اس کی کوئی ریفلیکشن معاشرے میں نظر نہیں آنی چاہیے؟ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسجد اور مدرسہ کا جو عالی شان کردار ہوتا ہے شخصیت سازی میں، کریکٹر بلڈنگ میں، کیا اس میں کمی تو نہیں آ رہی؟ پھر محب وطن اخلاقی رواداری کا پاس رکھنے والوں کو کیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے ذرائع ابلاغ کہیں انجانے میں کوئی ایسا کردار تو نہیں ادا کر رہے جس سے ہم ایک طرف تو جھوٹی شہرت کے چکروں میں بنیادی اخلاقی قدروں کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، تو دوسری جانب درندوں کی سپورٹ میں اپنے گلے خشک کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر ریاستی اداروں کی ذمہ داری سامنے آتی ہے. کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہی نہیں کہ وہ اخلاقی زبوں کو روک سکے. بہت سارے اسٹیٹ آرگنز تذبذب کا شکار ہیں کہ لبرلز کی سائیڈ لیں یا ریڈیکلز کا ساتھ دیں. اگر سارے معاملے کو حیا کے تناظر میں دیکھا جائے تو اخلاقی ذمہ داری مردوں پر آتی ہے. وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں. ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اور پھر واہ محمدہ پکارنے والی ایک یہودی مظلوم بچی جس کی عصمت درازی ہو رہی تھی، اس پر اپنی چادر اوڑھ ڈالی اور فرمایا تو محمد کی بیٹی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ بدکردار اشخاص اور فحاشی پھیلانے والوں سے نفرت کی بجائے فحاشی اور بد اخلاقی، بے حیائی جیسے عناصر کا کلا کما کرنے کی ضرورت ہے. ایسا کرنے کے لیے ایک ملک گیر اخلاقی تحریک چلانے کی اشد ضرورت ہے. اس تحریک کے لیے ایک مشترکہ ضابطۂ اخلاق بنایا جائے. سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے سول سوسائٹی کو بنیادی اخلاقی قدروں سے آگاہ رکھا جائے. اس تحریک کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر سطح کا حکمران، سرکاری ملازم سب سے پہلے ان بنیادی اخلاقی سماجی قدروں کی خود سے پاسداری کرے. یوں رفتہ رفتہ عوامی سطح تک اس کے اثرات آئیں گے. اگر ہم اپنے وطن کے بیٹے بیٹیوں کی اخلاقی تربیت سے نظر چرائیں گے تو پھر بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ اسلام سے قبل دور جہالت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آئیں ہم سب مل کر اپنی یوتھ کو جہالت اور بے راہ روی کی قبر میں زندہ درگور ہونے سے بچائیں. اللہ حافظ.